تو بات یہ میرا خیال ہے پہلے والا ربط اگر تھوڑا سا بیان ہو جائے. پہلے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو 12 قبیلے تھے، ان میں سے 10 پر تو اس نے حملہ کیا جو نینوا کا نمرود تھا، اور بری طرح ان کو مارا پیٹا اور ان کو جو ہے قتل کیا. اس کے بعد یہ 2 رہ گئے، جو 12 میں سے 2 بچے تھے. ان کے اوپر پھر وہ بخت نصر نمرود، اس نے پھر ان پر حملہ کیا اور بوڑھے بچوں کو جو ہے غلام بنا لیا، کسی کو قتل کر دیا. بہرحال جو بچے، اب وہ شور اور رونے اور شور مچانے والے، وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو بخت نصر تھا، اس نے بیت المقدس، جس کو وہ ہیکل سلیمانی بھی کہتے تھے، اس نے وہ بھی گرا دیا. اور یہ لوگ جو 2 بچے تھے، یہ روتے ہوئے اس کے پاس آئے، جو وہاں پر وہ جو اس کی خاک پڑی ہوئی تھی اس کے پاس آئے. تو آگے سے اس کا تذکرہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے کیا کیا. تو لکھا ہے 39 نمبر صفحے پہ، الٹا گیا خاکستر، یعنی راکھ کا وہی تودا اور ڈھیر الٹا گیا. کہا جاتا ہے کہ راکھ اور کوئلے کے اسی ڈھیر کے نیچے کسی تہخانے کے اندر سے عزیر علیہ السلام کو تورات کا وہ نسخہ ہاتھ آیا جس کی حفاظت اسرائیل کے 2 اسباط اسی طرح کرتے چلے آ رہے تھے کہ یہودیوں کے گھروں میں نہیں بلکہ ہیکل میں صرف اس کا ایک نسخہ رہتا تھا، جسے 7ویں سال یہودی اسی طرح سن لیا کرتے تھے جس طرح آج دنیا کے مسلمان ہر سال تراویح کی شکل میں ہر شہر اور ہر گاؤں میں قرآن کا سننا ضروری سمجھتے ہیں. راکھ کے نیچے کا یہی نسخہ تھا جو کسی نہ کسی طرح خدا کی قدرت سے، جیسا کہ یہود کہتے ہیں، آگ کے اس شعلوں سے محفوظ رہ گیا جس نے سلیمان کی ہیکل کا تنکا جلا کر خاک کر دیا تھا، جو بعد میں ان تمام نسخوں کا اصل قرار پایا جنہیں آئندہ یہودیوں نے اپنی نجات کا ذریعہ ٹھہرایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کی ساری راہیں جب قطعی طور پر بند ہو چکی تھی، اس وقت خاکستری نسخے کا ایک سوراخ نکل آیا جس سے جہاں تک ممکن تھا یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر دیکھ سکتے تھے. لیکن زمانے نے اس سوراخ کو بھی زیادہ دن تک کھلا نہ رکھا، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار ہر 100-200 سال کے بعد کبھی یونان سے کبھی روم سے ایسے جبار ظالم اٹھے جو رہ کر اس سوراخ کو بند کر دیتے تھے اور یہودی کھول دیتے تھے. انطاکیہ کا بادشاہ اینٹونیوس یونانی نے ڈھونڈ کر پھر تورات کے نسخوں کو جلا کر دنیا سے ناپید کیا. ہیکل کو پھر زمین سے برابر کر کے اس کی جگہ جوپیٹر کا مندر بنایا. اب جوپیٹر کیا ہے، اس کے حوالے سے حاشیہ ہے کہ جوپیٹر لاطینی زبان کا لفظ ہے. قدیم یونانی دیومالا میں جوپیٹر خداؤں کا خدا سمجھا جاتا تھا. ان کا خیال تھا کہ اس کے پاس بہت زیادہ آگ یا روشنی کے چراغ ہیں. ہر صبح اس آگ یا چراغوں میں سے ایک آسمان کی طرف بھیجتا ہے تاکہ زمین کو روشن اور گرم رکھے، اور جس وقت ختم ہو کر راکھ بن جاتی ہے یا چراغ میں تیل نہیں رہتا تو وہ غروب ہو جاتا ہے اور خاموش چراغ وہاں گرتے ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں. یعنی جوپیٹر خداؤں کا خدا ہر دن ایک سورج کو آسمان پر بھیجتا تھا. قدیم یونانیوں نے ستاروں کے مسائل کو اپنے لیے آسان بنا دیا تھا اور ہر چیز کی وضاحت جوپیٹر کے فیصلوں اور کاموں سے کرتے تھے. ان کے نزدیک وہ کوہ اولمپس کا حاکم، طوفان اور آسمانی بجلی کا مالک تھا. کہتے ہیں ہیکل کو پھر زمین سے برابر کر کے اس کی جگہ جوپیٹر کا مندر بنایا، لیکن باوجود یہ کہ اینٹینس کا یہ خونی حکم تھا کہ جس کے پاس تورات کا ایک ورق بھی ملے وہ مارا جائے. تاہم یہودی کہتے ہیں کہ مقابی یہودی بادشاہ کے زمانے میں انہوں نے پھر اس کتاب کو زندہ کر لیا. اینٹینس کے بعد رومی قہرمان غضبناک تیتس کا فتنہ آگ کی طرح اٹھا. اس نے 11 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا. ہیکل اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں نظر آتش ہوا. تورات پھر دنیا سے جل کر ناپید ہوئی، لیکن یہودی کہتے ہیں کہ انہوں نے کسی نہ کسی ذریعے اسے پھر پیدا کر لیا، حالانکہ تورات بجز ہیکل یا شاہی خزانے کے اور کہیں نہیں رہتی تھی. تیتس کے بعد روم کے قیصر ہیڈرین نے پھر 5 لاکھ یہودیوں کو ذبح کر کے ان کی کتاب کے ساتھ وہی کیا جو پہلوں نے کیا تھا. اس نے بھی جوپیٹر کا دیوتا اسی جگہ قائم کیا جہاں کبھی سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی مسجد بنائی تھی. اس نے یروشلم کا نام بدل کر ایلیاہ رکھ دیا. آغاز اسلام تک بیت المقدس اسی نام سے منسوب تھا.
موسوم تھا۔ اس میں ایک ذکر آیا ہے تیتس کا، تو اس کا حاشیہ ہے، کہا جاتا ہے کہ عزرا عزیر علیہ السلام نبی نے تورات یعنی سلسلہ اول کی 5 کتابوں کو اثر نو مرتب کر کے واقعات کو مورخانہ حیثیت سے قلم بند کیا۔ عزرا نے اس کتاب نے اسفار کو کس مواد سے اثر نو منتخب کیا، تاریخ اس پر روشنی نہیں ڈالتی۔ عزرا کے بعد نحمیہ نبی نے سلسلہ دوم کی چھوٹی بڑی 22 کتابوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد فلسطین کی طرف یونانیوں کا سیلاب آیا، اور 168 قبل مسیح میں اینٹونیوس انطاکیہ کے یونانی بادشاہ نے مقدس صفوں کو جلوایا۔ اس کے بعد یہودا مقابی کے ہمت اور مدد سے مقدس صحیفوں کو اثر نو جمع کیا گیا، اور اس مرتبہ پہلے 2 سلسلوں کے ساتھ سلسلہ سوم کے 12 کتابوں کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اور دوسرا حاشیہ ہے تیتس کے حوالے سے، اچھا، 66 عیسوی میں یہودی نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، جس کو کچلنے کے لیے رومی جنرل تیتس نے 70 عیسوی میں یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا اور ہیکل کو بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ زندہ بچ جانے والے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یروشلم میں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ تاہم بعد کے ادوار میں یہ پابندی نرم کر کے یہودیوں کو مخصوص مواقع پر یروشلم میں آنے اور ہیکل کے کھنڈرات کی زیارت کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ تیسرا حاشیہ ہرین کے بارے میں ہے۔ 136 عیسوی میں رومی شہنشاہ ہرین نے یروشلم کو دوبارہ آباد کر کے اس کا نام ایلیا رکھا اور ہیکل کی جگہ یونانی دیوتا جوپیٹر کے نام پر ایک عالی شان معبد یعنی عبادت خانہ تعمیر کرا دیا۔ 4 صدی عیسوی کی مسیحیت کے روم کا سرکاری مذہب بن جانے کے بعد 336 عیسوی میں قسطنطین اعظم نے اس معبد کی جگہ کلیسائے نشور تعمیر کرا دیا۔ چلیے آگے 42 نمبر صفحے پہ، یہ مختصر تاریخ ہے۔ ہوتا رہا، تباہیوں کا اور بربادیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا۔ سمجھا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچنے کا یہ تنگ و تاریک سوراخ حوادث و واقعات کے طوفانوں میں کہاں تک کھلا رہ سکتا ہے، اور اس پر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ بچھڑنے کے بعد بھی وہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے نہیں بچھڑے۔ دنیا فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہودی جس آئینے کو پیش کر رہے ہیں، کیا اس میں واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پاک تعلیمات کی وہ صورت نظر آ سکتی ہے جو واقعی ان کی صورت تھی؟ راکھ کے اس ڈھیر سے موسوی شریعت کو جو سانچہ تیار کیا گیا، کیا سچ مچ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا سچا قالب یعنی سانچہ ہو سکتا ہے؟ سچائی کی پیاس ہی جن میں بجھ کر رہ گئی ہو، جن کو بجائے یقین کے شک ہی کے انگاروں پر لوٹنے میں ٹھنڈک میسر آتی ہو، ان سے بحث نہیں، لیکن وہ جن میں صداقت کی تڑپ ہے، جو واقعی ایمانی بشاشت یعنی خوشی کی تلاش میں ہے، کیا شبہات و شکوک کے ان گپ اندھیروں میں، وساوس و اوہام کے ایسے خطرناک گھنے جنگلوں میں اس لیے گھس سکتے ہیں کہ ان کو وہاں ابدی زندگی کا چشمہ نصیب ہوگا؟ کیسی عجیب بات ہے کہ تقریباً 2000 سال سے جس خاکستری تورات کے بھی صرف ترجموں، غلط غلط ترجموں در ترجموں کا دنیا میں رواج ہو، جس میں ایسے واقعات اور اسماء بکثرت پائے جاتے ہوں جو قطعی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے ہیں، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات، ان کے تجہیز و تکفین تک کی داستان درج ہو، کسی میں جھوٹ کو برداشت کرنے کی اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب قرار دے؟ ممکن ہے کہ مذہب میں منطق کا دخل نہ ہو، لیکن کیا اس حد تک اعلانیہ جن کتابوں میں پیغمبر پر شراب خوری یا حرام کاری کا الزام لگایا گیا ہو، لوط جیسے اولو العزم نبی اللہ کو الیاذ باللہ اپنی بیٹیوں سے ملوث کیا گیا ہو، خداوند قدوس کے کلام کا ایسی فحش گالیوں سے بھرا گیا ہو جن کو بازار کے گنڈے بھی اپنی زبانوں پر لاتے شرماتے ہوں، جس کتاب کا خدا پچھتاتا ہو، روتا ہو، کیا یہ اس رب قدوس کی کتاب ہو سکتی ہے جس کی تقدیس و تحمید، پاکیزگی و تعریف کا ترانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے رسول نے دنیا کو سنایا تھا؟ اس رومن کیتھولک پادری کے قلم سے گو مناظرہ کی جھوک یعنی تکرار ہی میں صحیح، لیکن ایک پروٹسٹنٹ عیسائی کو مخاطب کرتے ہوئے کتنے صحیح الفاظ نکل آئے ہیں۔ کیتھولک کے بارے میں حاشیہ ہے کہ دینی معاملات میں اپنے اوپر کیتھولک اس کلیسا اور اس کے سربراہ پاپائے روم کے حکمرانی قبول کرنے والے عیسائیوں کو کیتھولک عیسائی کہا جاتا ہے۔
پروٹسٹنٹس کے برخلاف یہ پاپائے روم بشمول بشپ کو اپنا حتمی دینی فیصل مانتے ہیں۔ ان کی عبادت میں پیران کلیسا کا بندوں اور خدا کے مابین ایک ناگزیر واسطے کی صورت میں براجمان رہنا طے ہے۔ عبادت قبول کروانا، گناہ بخشوانا، اعتراف سیئات کرنا، جہنم سے خلاصی کروانا اور جنت کا حصول غرض کلیسا کی ہر جگہ ضرورت ہے۔ حلال اور حرام میں بھی خاصی بڑی حد تک کلیسا کا ہی اختصاص ہے۔ کیتھولک کلیسا اپنی بنیاد اصل مسیحی برادری کو مانتی ہے، جو کہ یسوع مسیح نے خود قائم کی تھی اور جس کی کفالت 12 رسول خصوصاً پطرس نے کی تھی۔ اس کی بنیاد رکھنے والے حواریین میں پطرس تھا۔ یہ بشپ اور پاپائے اعظم کو پطرس کا جانشین تصور کرتی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویروں یا بتوں کی پرستش کو جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرا گروہ پروٹسٹنٹ عیسائیوں کا وہ فرقہ جو 16ویں صدی میں اصلاح کلیسا کے زمانے میں کلیسائے روم سے علیحدہ ہوا۔ یہ لوگ مارٹن لوتھر کے پیروکار ہیں، جو 16ویں صدی عیسوی کے شروع میں ظاہر ہوا۔ اس نے رومن کیتھولک کلیسا کے تمام پاپاؤں کی مخالفت شروع کر دی اور پروٹسٹنٹ مذہب کی بنیاد رکھ دی۔ لوتھر نے جب پاپائے روم اور کلیساؤں کی بدعنوانیاں دیکھی تو 90 سے زائد اعتراض کر ڈالے۔ مقامی کلیسا نے لوتھر کو حکم دیا کہ وہ توبہ کرے اور اپنے اعتراضات واپس لے۔ لوتھر نے انکار کیا، چنانچہ قلمروے جرمنی میں اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا، لیکن اس کے خیالات تیزی سے پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ سارا جرمنی اصلاح کلیسا کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوتھر نے خود عہد نامہ عتیق اور عہد نامہ جدید کے ترجمے کیے۔ اس فرقے کی اہم بات، جس کے بنا پر یہ دیگر فرقوں سے ممتاز ہے، یہ ہے کہ انہوں نے انجیل ہی کو عیسائیت کا بنیادی مصدر و منبع مانا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اہل کلیسا کو گناہوں کی بخشش کا کوئی حق حاصل نہیں، نہ ہی وہ راہب بننے کی ضرورت کے قائل ہیں۔ اسی طرح انہوں نے دین داروں کے لیے نکاح جائز قرار دیا ہے، اور نیز گرجوں میں سجدہ کرنے کے لیے تصویروں اور مورتیاں رکھنے کے بھی قائل نہیں ہے کہ یہ بت پرستی کا عمل ہے۔ تو وہ عیسائی لکھتا ہے کہ اب میں کسی پروٹسٹنٹ سے پوچھتا ہوں، بھلا وہ اپنی نجات کی دل جمی صرف ایک ایسی کتاب کے بھروسے پر رکھ سکتا ہے جسے وہ کلام الہی نہیں ثابت کر سکتا، ایک کتاب جسے وہ سمجھ نہیں سکتا، ایک کتاب جسے جہلاء و ضعفاء اپنی ہلاکت کے لیے پڑھتے ہیں، ایک کتاب جس کے اکثر حصے کھوئے گئے ہیں، ایک کتاب جو ازبس غلطیوں سے بھری گئی اور ناقص کی گئی ہے، جس میں نجات پانے کی سب ضروری چیزیں نہیں ہیں۔ ایسی کتاب کیا ایمان کا قاعدہ کلی اور نجات کی مکمل راہ ہو سکتی ہے؟ جو اپنی دین شریعت کا سرچشمہ اس کتاب کو قرار دیتے ہیں، جب ان کی یہ شہادت ہے تو کیوں نہ یقین کیا جائے کہ خدا کے یہاں سے جو کتاب جانے ہی کے لیے آئی تھی، اس کے جانے کا وقت آ گیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بخت اتفاق، یعنی نصیب اور اتفاق یا بے نظمی کے تحت نہیں، بلکہ تقدیری نظام کے ماتحتی میں وہ آئی بھی، اور اسی قانون کے زیر اثر وہ جہاں سے آئی تھی چلی گئی۔ اور جس طرح اسرائیل کے 10 اسباط کو بچھڑنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تعلیم سے ملنا نصیب نہ ہوا، تقریباً کچھ اسی طرح وہ 2 اسباط بھی کھوئے گئے، اگرچہ اب تک اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم پائے ہوئے ہیں۔ باقی رہی دنیا کی وہ جماعت جس کے پیغمبر نے اگرچہ کل اپنے 2.5 سال کی نبوت کے بعد ان سے کھلے لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے بہتر ہے، کہ آنے والا میرے جانے کے بغیر نہیں آئے گا، اور یہ کہہ کر وہ جانے ہی کے لیے آیا تھا چلا گیا، پر عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں گیا۔ مگر جب پوچھا جاتا ہے کہ تم مسیح علیہ السلام اور ان کی زندگی کو کن راہوں سے پاتے ہو، تو دیکھنے کو وہ وقت ہوتا ہے جب یہ ایک دوسرے کو تاکتے ہیں، گھورتے ہیں۔ کیا مسیح کی کوئی کتاب تمہارے پاس ہے؟ کیا اس کتاب کا کوئی ترجمہ تمہارے پاس ہے؟ حیرت کی خاموشی کے سوا ان مسکینوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ نامعلوم الاسم والحال گمنام شخصیتوں کے ہاتھوں کے کچھ میلادی مسودے ہیں، جن کی وقت اہمیت مسلمانوں کے ان عام میلادی رسالوں سے زیادہ نہیں، جنہیں سعیدی یا شہیدی وغیرہ ناموں سے 2-2 3 آنے پیسے لے کر گشتی یعنی پھرنے والا مولود خواہ پڑھنے والا ہندوستان میں پڑھتے پھرتے ہیں۔ اور وہ میلادی مسودے کے حوالے سے حاشیہ ہے کہ وہ تحریرات اور مضامین جن میں ولادت وغیرہ کے بارے میں
خوشی کا اظہار کیا گیا ہو۔ واضح رہے کہ عیسائیوں کا مشہور تہوار کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں یہ دن عید کی حیثیت رکھتا ہے اور کرسمس ڈے کو عید میلاد مسیح بھی کہتے ہیں، اور سالگرہ منانے کی رسم بھی اسی تصور کی ایک کڑی ہے۔ چلیے جی، آگے ہاں، اور ان کتابوں کا انہی رسالوں کا نام انجیل رکھا گیا ہے۔ اسی قسم کے ہزار انجیلوں میں سے انتخاب کر کے ڈھنڈورا پیٹ دیا گیا کہ خدا کی کتاب مل گئی، مسیح اور ان کی تعلیمات مل گئی، نجات کی روشنی مل گئی۔ اور ان کتابوں کا انتخاب کس طرح ہوا؟ ہر عیسائی جانتا ہے کہ نیکیا کونسل والوں نے گرجا کے صدر مقام پر انجیلوں کے اس انبار کو طے کر کے رکھ دیا۔ اس کا حاشیہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کو پڑھیں گے۔ دوسرے نمبر پہ ہے، مشرقی روم کا ایک شہر تھا جس کو انگریزی میں فلس کہتے ہیں۔ 325 عیسوی میں قسطنطین اعظم کے ایما سے اس شہر میں علماء نصارہ کی ایک مشہور کونسل ہوئی، جس میں 300 سے زیادہ بشپ اور پیٹرس شام اور عراق سے لے کر جزائر برطانیہ تک کے شریک تھے۔ 2 مہینے تک اس کے اجلاس بادشاہ کی صدارت میں ہوتے رہے، اور اسی کونسل نے ایک تین ہے کہ معمہ کو مسیحی مذہب کا جزو اعظم بلکہ بنیاد ٹھہرایا۔ اب چلیے جو اوپر پیراگراف کے شروع سے، اور ان کتابوں کا انتخاب کس طرح ہوا؟ ہر عیسائی جانتا ہے کہ نیکیا کونسل والوں نے گرجا کے صدر مقام پر انجیلوں کے اس انبار کو تہ بر تہ کر کے رکھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نیچے جبوں والے پادری سجدے میں گر کر آنکھیں بند کر کے یہ دعا کرتے رہے، دل ہی دل میں یہ منتر پڑھتے رہے، جو جھوٹی ہے تو گر جائے، جو جھوٹی ہے تو گر جائے۔ کہتے ہیں کہ سب گر گئی، صرف 4 اور ان کے ساتھ پولس کے کچھ خطوط گرنے سے رہ گئے۔ سجدے سے سر اٹھا کر وہی سر پر رکھی گئی۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کی سچی انجیل یہی ہے۔ اسی آواز سے آسمان کو سر پر اٹھا لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ کونسل کے ان پادریوں میں سے 2 کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ ان کی قبروں پر اسی رپورٹ کا مثل رویداد رات کو رکھ دی گئی۔ صبح کو توثیقی دستخط اس پر ثبت شدہ تھے۔ تصحیح و تغلید، تنقید و تنقیح کے اس عجیب و غریب انوکھے طریقے پر شاید دنیا نے نہ اس سے پہلے کبھی عمل کیا تھا، نہ اس کے بعد کسی کو اس کی نوبت آئی۔ اسی فیصلے سے یقین پیدا ہوا، اور اسی یقین پر عیسائی جی رہے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون، افسوس ہے تم پر اور جن کو تم پوجتے ہو۔ حالانکہ جیسا کہ مسیح علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میرا جانا ہی تمہارے لیے مفید ہے، اس پر عیسائی کان دھرتے اور جو جا چکا تھا اس کے ٹھہرے رہنے پر اصرار نہ کرتے، تو مسیح کے جانے کے بعد جو جانے کے لیے نہیں بلکہ آنے ہی کے لیے آیا، اس کے پہچاننے میں انہیں کتنی آسانی ہوتی۔ نہ میز سے انجیل گرانے کا منتر پڑھنا پڑتا، نہ مردوں کے سے دستخط لینے کی ضرورت پیش آتی۔ اور کیا صرف مسیح علیہ السلام نے آنے والے کے آنے کا دنیا کو منتظر بنایا تھا، جو مسیح علیہ السلام کے جانے کے ساتھ ہی آ گیا؟ اس پر کیا تعجب ہے کہ انہوں نے اتنے قریب سے اس کو دیکھ لیا، اور سچائی تو یہ ہے کہ 2.5 سال کی اس نبوت کا مقصد اگر بجائے تعمیر کے عیسائی بھی اسی طرح آنے والے کی تبشیر اور مبشرم برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد قرار دیتے جیسے کہ قرآن نے قرار دیا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام کی جگہ وہ اسی کو ڈھونڈتے جس کے بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ اب اس آیت کے حوالے سے حاشیہ ہے، سمجھدہ سناتے ہوئے اس بات کا مسیح نے کہ میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے۔ قرآن کی اس مشہور آیت کا ترجمہ جو سورہ صف کی پہلی رکوع کی آیت ہے، یہی لفظ ہے جس کا ترجمہ یونانی زبان میں پارکلیت یا پروکلوتوس سے کیا گیا ہے، اور جس کے ترجمے میں ہر سال اصلاح کی جاتی ہے۔ روح القدس، تسلی دہندہ، شفیع، وکیل، روح حق اور خدا جانے کیا کیا، لیکن محققین علماء نصارہ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس کا ترجمہ احمد ہی صحیح قرار دیا ہے۔ خطبات احمد سے سید خان کا حوالہ ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ بہرحال مسیح علیہ السلام نے اگر یہ کہا تو یہی کہنے کے لیے وہ آئے تھے، مگر جس طرح مغربی زمینوں کو درست کرنے والے نے اپنا فرض اسی طرح ادا کیا، دیکھو کہ اس سے 500 برس پہلے مشرقی ممالک کو ایک مشرق بنانے والے نے بھی، جس نے دھرم کا باجا ایران سے چین کی دیواروں تک پھونکا،
سنو چلتے ہوئے اس نے دنیا کو کیا وصیت کی۔ اگرچہ بہت کچھ مٹ چکا ہے لیکن مٹنے سے جو چیزیں بچ گئی ہیں اس میں مہاتما بدھ کا یہ آخری فقرہ اب تک زندہ ہے، جس کو اپنی زندگی ختم کرتے ہوئے خدا کے اس بندے نے اپنی شاگرد نندا کے کان میں اس وقت ڈالا جب اس کی سانس اکھڑ رہی تھی۔ اس کا یہ مخلص خادم اس کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے یہ کہتے ہوئے دو رہا تھا، آقا آپ کے جانے کے بعد دنیا کو کون تعلیم دے گا؟ بدھ نے اس کا جواب دیا، نندا میں پہلا بدھ نہیں ہوں اور جو زمین پر آیا، نہ میں آخری بدھ ہوں۔ اگر اپنے وقت پر دنیا میں ایک اور بدھ آئے گا، مقدس، منور القلب یعنی روشن دل والا، عمل میں دانائی سے لبریز، بھرا ہوا، مبارک، عالم کائنات، انسانوں کا عدیم النظیر، اس کی مثال نہ ہو، سردار، جو غیر فانی، ختم نہ ہونے والے حقائق میں ظاہر کرتا ہوں وہ بھی وہی ظاہر کرے گا۔ وہ ایک مکمل اور خالص مذہبی نظام زندگی کی میری طرح تبلیغ کرے گا۔ انزا نے کہا کہ ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ آقا نے فرمایا کہ وہ میتریا کے نام سے موسوم ہوگا۔ اوپر دو حاشیے رہ گئے ہیں، اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں دوسرے نمبر پہ، واقعہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام سے 450 برس پیشتر ہندوستان میں بدھ مت کے نام سے ایک تحریک اٹھی جس نے بتدریج متعدد متفرق مشرقی جاپان، چین، ہندوستان، ترکستان، تاتار، منگولیا وغیرہ کو ایک مذہبی رشتہ میں جوڑ کر ایک مشرق بنا دیا۔ اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی بدولت متعدد مغرب ایک مغرب بن گیا۔ جب یہ ہو چکا تب وہ آیا جس نے مشرق و مغرب کے قصے کو ختم کر کے دنیا کو ایک مذہب، ایک کتاب، ایک قبلہ والی دنیا بنا دیا۔ اسی لیے میں بدھا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرقی نقیب اور مسیح علیہ السلام کو مغربی نقیب خیال کرتا ہوں۔ چلیے، ایک اس نے نرسنگھا، یہ جو لفظ تھا اس کی بتا رہے ہیں کہ ایک قسم کا باجا بجانے کا سینگ نما بگل، جسے بگل کے اوپر سے بجاتے ہیں، قدیم ایام میں شاہی جلوس یا اعلان جنگ وغیرہ کے موقع پر یہ پھونکا جاتا تھا۔ چلیے جی آگے، آقا نے فرمایا کہ وہ میتریہ کے نام سے موسوم ہوگا۔ 16 اکتوبر 1930 کی اشاعت میں الہ آباد کے مشہور ہندو انگریزی اخبار لیڈر میں ایک بدھسٹ کا یہ مضمون صفحہ 7 کالم 3 میں شائع ہوا تھا، جس میں اسی میتریہ لفظ کا ترجمہ نامہ نگار مذکور نے لکھا تھا، وہ جس کا نام رحمت ہے۔ کیا اس کے بعد اس میں شک کرنے کی گنجائش ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا مغربی مقدمۃ الجیش وہ لشکر جو آگے بھیج دیا جائے، عرب والدستہ یعنی فوج، مغربی مقدمۃ الجیش، اور مبشر جاتے ہوئے اپنے جس فرض سے سبکدوش ہوا تھا بجنسی ہی اسی فرض کو اس نے بھی خوبی کے ساتھ ادا کیا، جس کو خواہ دنیا کچھ خیال کرتی ہو، لیکن واقعات بیان کرتے ہیں کہ وہ بھی جہاں کے ابر رحمت کے لیے مشرق کے کھیتوں کو تیار کرنے والا تھا، اور بلا شبہ چین، ایران، بخارا، خراسان، ترک، تاتار، منگولیا، افغانستان، سرحد بلوچستان، سندھ و ہندوستان کے بدھوں نے رحمت کی اس بارش سے جتنا فائدہ اٹھایا دنیا کی کسی قوم نے نہیں اٹھایا۔ آگے حاشیہ ہے اس کا، مناسب تھا کہ اس عنوان پر موجودہ بدھسٹ تاریخ سے انتخاب کر کے کوئی صاحب مستقل کتاب سے پارا۔ چلیے یہ ہم کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ کاش ایسا ہوتا کہ مغربی نقیب کے ماننے والے بھی بجائے تین کو ایک اور ایک کو تین ثابت کر کے لا یعنی جھگڑوں کی بجائے اپنے ہادی کی اس آرزو کو پورا کرتے، جس کو پورا کرنا اس کے وجود کا سب سے بڑا مقصد تھا، صلاۃ اللہ علیہ وسلام، اور قریب ہے کہ اپنی اس آرزو کو وہ ان سے پوری کرائے۔ اور کیا مشرق و مغرب کے ان دونوں نقیبوں ہی نے دنیا میں آنے والے کا کیا